बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टाइम। नाज़रीन, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों की जितनी सपोर्ट है और हमारा जो पॉडकास्ट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और इसीलिए आज मैंने किसी ऐसे दोस्त को दावत दी है जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हूं, जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, जो टीवी पे भी काम कर चुके हैं, जिनका बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हैं। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो लाइव इवेंट या गेम इवेंट होता है पाकिस्तानी कनेडियंस के लिए या इवन इंडियंस के लिए, वो ये मुनक्किद कर रहे हैं इनाम घर कनाडा के नाम से। इस नाम के साथ आपने गेस कर लिया होगा कि मैं शम्स रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। आए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। शम्स भाई, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था, माशाल्लाह बहुत बड़ी प्रोफाइल है। तो मैं थैंक यू। जानना चाहता हूँ कि शम्स के लिए शम्स कौन है, लोगों को कैसे बताएंगे, अपना तारुफ कैसे करवाएंगे? मेरा तारुफ ये है जनाब कि मैं आई एम अ पीपल्स पर्सन, लोगों में खुश होता हूँ और लोगों को सर्व करके मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। क्या बात है शम्स भाई। मुझे ये बताएं कि आप इतना बड़ा एक गेम शो मुनक्किद कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? इसको किस कैटेगरी में लेके जाते हैं इनाम घर को? कि इनाम घर एक इवेंट है, लोगों की गैदरिंग की जगह है, गेम शो है? हाउ डू यू डिस्क्राइब इट? आप इसको कह लें सोशियोटेनमेंट। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक एक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तन्हाई बहुत है, ठीक है, बिल्कुल। और स्पेशली अभी जो सीज़न चल रहा है सर्दियों का, हम्म। लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता, और वो लोग, मैं उन लोगों को स्पेशली फोकस कर रहा हूँ। देखें, यूथ के पास तो बहुत कुछ है करने को, बच्चों के लिए बहुत कुछ है करने को, लेकिन जो हमारे जैसे हैं ना, समझ लें अबव 40 के या अबव राइट। 50 के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ करने को नहीं है। मिलेनियल्स। या मिलेनियल्स एंड बूमर्स। बूमर्स एंड मिली, बूमर्स का बड़ा तस्करा है हाँ जी, आजकल। हाँ जी। तो उन लोगों को मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ, और वही लोग बहुत खुश होते हैं हमारे शो में। वैसे तो ऑडियंस हमारी 35 से लेके 55 साल तक की है, हम्म। लेकिन वो जब आते हैं तो वो कहते हैं यार तुमने हमें दोबारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ज़माने में ले गए हो। तो बहुत खुश होते हैं लोग, और जब लोग खुश होते हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है, मैं उसको और आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल सही। शम्स भाई, इनाम घर के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन मैं शम्स के बारे में बात करना चाहता जी हूँ। जी। माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हैं। आई हैव पर्सनली मेट यू फ्यू टाइम्स टीवी शो में। या बड़ा अच्छा टीवी प्रोग्राम होस्ट करते रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि शम्स को क्या महसूस हुआ कि यार किसी तरह लोगों को इकट्ठा किया जाए, या एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जैसे इनाम घर है? मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम अ पीपल्स पर्सन। राइट। मैं बैक होम का मैं आपको बताऊं कि मैं एक तो शुरू से अर्ली राइजर हूँ, सुबह सुबह उठ जाता हूँ। मेरी वाइफ तंग है मुझसे कि सुबह सुबह उठ जाता है और फिर बर्तन इधर खड़ांग खड़ूंग होता है। तो एनीवे, मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, और जब मैं उठ जाता हूँ तो फिर मैं किसी को मिलना चाहता हूँ, किसी को किसी से डिस्कशंस करना चाहता हूँ, गपशप करना चाहता हूँ, और यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको पता है। बिल्कुल सही है। बैक होम ये था कि मैं जब सुबह उठ जाता था तो मैं अपने कजन्स के, अपने खाला के, अपने मामू के चला जाता था। तो इस तरह से अब यहाँ वो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कुछ अपना हम क्रिएट करें जिसमें हम लोगों से मिला करें, गपशप किया करें। और फिर नीलाम घर पाकिस्तान में जो शो था उससे मैं ऑलरेडी इंस्पायर्ड था। हम्म। तो मैंने इसको मिला के, इन चीज़ों को मिला के कुछ इनाम घर, मैंने कहा एक बनाते हैं इनाम घर। और इनामात जब लोगों को आप कुछ भी दे दो ना, देखो हमारे इनामात को बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होते, लेकिन जब आप किसी को कुछ देते हैं ना तो उससे खुशी मिलती है। अब कुछ भी दे दें एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी। और ऐसा नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं सारे अच्छे खाते पीते घरानों से बिल्कुल हमारे सही शो बात में है। आते हैं, बिल्कुल सही उन्हें बात है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जब हम उनसे एक सवाल पूछ के एक इनाम देते हैं और फिर स्टेज पे लाके उस आम आदमी या आम खातून को हम वीआईपी बना देते हैं ना, उससे उनको बहुत अच्छा फील होता है, और वो हर शो में आना चाहते हैं, और शो खत्म होने से पहले ही पूछते हैं कि जी अगला शो कब होगा। अच्छा, तो यहाँ पे दो चीजें मेरे माइंड में फौरन हाँ आपकी बात सुनकर आई, वो है सेंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट जो आप लोगों को दे रहे हैं। बेसिकली इनामात की, जैसे आपने कहा कि कीमती है नहीं कीमती उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लोग खुश हो जाते हैं। या तो बड़ी अच्छी सोच है। मेरा अगला सवाल वो होने वाला था जिसका पहले जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं वो करूंगा। इंस्पायरेशन इनाम हाँ। घर की हम्म।
I think you said already नीलाम घर से. नीलाम घर से. तो what did you like about नीलाम घर? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या पसंद था आपको नीलाम घर? देखो, नीलाम घर में जो बहुत अच्छी चीज़ थी वो यही थी कि चैलेंज आपको दिया जाता था या कोई क्वेश्चंस पूछे जाते थे और फिर आप उसको ओवरकम करते थे या उसको जीतते थे और आपको इनाम मिलता था. सही. तो इनाम मिलना हमेशा से, सबसे ज्यादा इनाम पाकिस्तान में अगर किसी प्रोग्राम में मिले हैं तो वो नीलाम घर में नीलाम मिले. घर है, बिल्कुल सही. तो उसी से मैं इंस्पायर्ड था और मैंने कहा मैं अपना भी एक ऐसा कुछ करूं कि जिसमें हम इनाम दिया करें. सही. तो इनाम घर वहां से जन्म लिया उसने. बिल्कुल सही. सर, मैं एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करना चाहूंगा. आई थिंक हाँ, जरूर जरूरी करें. है क्योंकि नीलाम घर में पाकिस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, या मार्केट बड़ी है, या प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है. बिल्कुल. यहाँ पे भी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है लेकिन पाकिस्तानी बहुत है. हाँ, लेकिन इनाम का वो जो स्पॉन्सर्स का सिस्टम था नीलाम घर में, आप उसे इनाम घर में कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ. जब मैंने ये शो लॉन्च किया था ना, जी. तो हमने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी. सही. तो एक खातून ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप हर महीने ये शो करेंगे? मैंने कहा जी हर महीने कोशिश करूंगा. तो कहती हैं आप इतने स्पॉन्सर कहाँ से लाओगे हर महीने? और अक्सर आप लोगों को आपने कहते सुना होगा जो शोज अरेंज करते हैं कि जी स्पॉन्सर्स के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती. सही. तो आज मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉन्सर्स के बगैर सब कुछ हो सकता है, पैशन के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती. अगर ब्यूटीफुली आपने सेड. किसी चीज़ को कामयाब करना है तो आपको पैशन चाहिए, स्पॉन्सर बाद में आता है. वेरी ब्यूटीफुली सेड. तो मेरा पैशन इतना है कि कभी अगर आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो आप देखोगे रात के 2 बजे भी मेरी पोस्टें आ रही होती हैं, सुबह के 6 बजे भी मेरी पोस्टें आ रही होती हैं. तो फिर मुझे लोग कहते हैं आप इतना सुबह कैसे उठ जाते हैं? तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे मेरे ख्वाब मुझे जगा देते हैं कि क्या मुझे बात है कुछ सर. करना है. काफी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, माशाल्लाह फिलोसॉफिकल आदमी हैं आप. नहीं, हूँ तो इतना नहीं, लेकिन बस नहीं, अच्छी ये बात है. रियलिटी है. राइट. राइट. रियलिटी है. जो मैं शो करता हूँ वो भी रियलिटी शो है. और जो भी मैं अपने लोगों से जो वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ, कुछ भी हो जाए. सही. तो दिस इज ऑल अबाउट इनाम घर. बिल्कुल सही है. नाज़रीन, ये इस बात को मैं सेकंड करूंगा कि जब मुझे पता चला कि मैं शम्स भाई से पॉडकास्ट पे बात करने वाला हूं तो आई स्टार्टेड टू डिग इन. इतना कंटेंट, इतना ज़्यादा कंटेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है. तो मैं आप सब से खास तौर पे उनको ये बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक इनाम घर का इवेंट अटेंड नहीं किया, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, गूगल कर लें इनाम घर कनाडा को और आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा और आपको बड़ी तफसील से मिल जाएगा कि व्हाट इज इनाम घर अबाउट. लेकिन आज क्योंकि हमारे पास शम्स भाई हैं तो इनसे और भी बात करते हैं इनाम घर के बारे में. आपने पैशन की बात की शम्स भाई, या पैशन तो आप में बहुत है, लेकिन एक इवेंट की कामयाबी के लिए मेरे ख्याल में टीम की भी जरूरत होती है. डेफिनेटली टीम की ज़रूरत होती है, फाइनेंसेस की ज़रूरत बिल्कुल. होती है, टाइम की ज़रूरत होती है. तो एक शुरू में बहुत मसाइल थे. मसलन जब मुझे इश्यूज आते थे कि जब मैं इतना अच्छा शो कर रहा हूँ और सारे 50 लोग आते हैं शो में, या 60 लोग आते हैं, या 80 लोग आते हैं, या 70 लोग आते हैं. मुझे उस वक्त ज़्यादा इश्यूज थे कि ये क्यों हो रहा है. तकलीफ थी उसकी. तकलीफ थी. तो लेकिन मैं करता गया, मैं रुका नहीं, मैं करता गया, उसको करता गया. और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ शो अनाउंस करता हूँ और पहले 10 दिन में हमारे 60% टिकट बिक जाते हैं क्या बात है. फर्स्ट 10 डेज में. और अब अल्हम्दुलिल्लाह शो में अराउंड 250 लोग होते हैं. राइट. ठीक है. शम्स भाई, मैं टीम के बारे में भी कुछ सवाल करूंगा. जी. कोई परमानेंट मेंबर्स हैं आपके साथ टीम में? इज इट बिल्कुल. हमारी देखें टीम तो इट्स ऑलवेज अ टीम जो सक्सीड होती है. करेक्ट. एक जो लीडर है या जो कैप्टन है उसका एक विजन होता है और फिर उसके बाद वो टीम होती है. लेकिन यहाँ पे हर फिक्र माश है हर बंदे को, हर बंदे ने बिल्स पे करने हैं. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही अपनी नैया को आपने ही खींचना है, अपनी शिप को आपने ही चलाना है. लेकिन लोग जुड़ते रहते हैं, कुछ लोग ज्यादा अरसा जुड़ते हैं, कुछ लोग कम होते हैं. आजकल मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं. मेरी वाइफ जो है राबी नोमानी, वो मेरे साथ हैं डे वन से. जी. और इसके अलावा हमारे साथ रेहान भाई हैं जिन्होंने आपके साथ शो भी किया. बिल्कुल, रेहान भाई. गेती आरा हैं. बिल्कुल. और वेरी नाइस पीपल. हाँ, हमारे शो की एम्बेसडर है शाजिया हुसैन. तो ये सारी हमारी टीम है. शम्स भाई, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राहें नहीं है कि आपका जो इवेंट है वो बहुत कामयाब इवेंट है और लोग उसके बारे में बात करते हैं. तो लेट मी जंप आउट ऑफ द इवेंट एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करना शुरू करते हैं. सर,
میں شو کے بارے میں پھر ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں شو کے اندر ہوتا کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے, فارمیٹ کیا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن کیونکہ ہم ایکسٹرنل ٹیم کی بھی بات کی تو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا. شمس بھائی بہت سے اور ایونٹس ہو رہے ہیں, خاص طور پہ میوزیکل ایونٹس ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یار قوال ایک ایونٹ ختم کر کے دوسرے ایونٹ پہ اسی دن پہنچ جاتا ہے. تو میرے اس ٹاپک پہ دو سوال ہیں. ایک تو کمپٹیشن آ جاتا ہے کہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے کیا آپ کو امپیکٹ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے ملینئر اور بومرز کی بات کی. what about connecting to the next generation? آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ your focus is previous generations. تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے سر؟ ایک یہ کہ میرا فوکس بھی انہی لوگوں پہ ہے جی 35 پلس. صحیح, ٹھیک ہے, اور ہماری آڈینس بھی وہی ہے. اور میں آپ کو ایک مارکیٹنگ کا وہ بتاؤں, ایک ٹیکٹک بتاؤں یا رول بتاؤں کہ بالکل سر 35 پلس کے جو لوگ ہیں نا, ان کی ریٹینشن بہت آسان ہوتی ہے. فیئر انف, کوئی بھی کام کرتے ہیں, ایک تو یہ میچور لوگ ہوتے ہیں, ان کی سمجھ میں اگر آپ کی بات آ گئی نا, کہ آپ کی فلسفی اگر ان کو سمجھ میں آ گئی, جیسے سب کو پتا ہے ہمارے شو میں ہر ایک کی رسپیکٹ کی جاتی ہے ریگارڈلیس آف ہز اور ہر پوزیشن. ہر ایک کو ایکسپوجر دیا جاتا ہے, ہر ایک کو سامنے لایا جاتا ہے اگر وہ آنا چاہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ شو میں جتنے لوگ آئے ہیں ہر کوئی سٹیج پہ آئے. آپ نے دوسرے شوز کی بات کی, کانسرٹس کی اور ان چیزوں کی, ان کے ساتھ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان شوز میں آپ بیٹھتے ہیں اور 3 گھنٹے بس صرف آپ نے یہی کرنا ہے, تالیاں بجانا, آپ کا انٹریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے. جو جتنے چاہے 100 لوگ ہیں, 500 لوگ ہیں, 1000 لوگ ہیں, کچھ نہیں کرنا, صرف آپ نے بیٹھ کے تالیاں بجانی ہیں. اب آپ کی قسمت ہے کہ سامنے کیا ہو رہا ہے, کچھ اچھا ہو رہا ہے یا آپ صرف تاڑیاں ہی بجاتے رہیں. ہمارے شو میں ان شوز میں صرف 1 یا 2 پرفارمرز ہوتے ہیں, ہمارے شو میں الحمدللہ 250 پرفارمرز ہیں. ہماری کوشش سارے پرفارم کر رہے ہیں. آپ جب ہمارا کوئز کا سیکشن ہوتا ہے, میں ہال کے ہر کونے میں بھاگ رہا ہوتا ہوں ادھر سے, کیونکہ جو پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے میں ادھر پہنچ جاتا ہوں سوال پوچھنے کے لیے. تو وہ شاید کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں, تو کوئز میں کافی میری انرجی لگ رہی ہوتی ہے اور کارڈی ہو جاتا پورا. ہاں, مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں. اور میں سب سے زیادہ انجوائے بھی اسی کوئز سیگمنٹ کو کرتا ہوں. صحیح, تو یہ بڑی اچھی بات ہے سر. میں یہ جو شو کا فارمیٹ ہے انٹریکٹیو آپ نے بنایا ہوا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بیکاز آپ پہلے کہہ چکے کہ آپ کالج اور یونیورسٹی کا زمانہ ہے, وہ جو 35 پلس کے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں, تو اٹ ڈز میک سینس. سر لیٹس ٹاک اباؤٹ فارمیٹ اے لٹل بٹ. یا شیور سر, اگر میں پہلی بار انعام گھر چاہتا ہوں, میری ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ جب آؤ گے نا ریسیپشن پہ آپ کو دے دیں گے ایک کاغذ پین دے دیں گے کہ آپ اپنا نام اور فون نمبر لکھ کے اس پٹاری میں ڈال دو. اب وہ جو پٹاری ہوتی ہے نا, اس میں سے پھر ہم ڈرا کرتے ہیں اور کچھ پرائزز اس میں بھی نکلتے ہیں. تو آپ اس کے بعد آپ اندر چلے گئے, آپ بیٹھ جاتے ہیں. ہم جب شو نہیں شروع ہوا ہوتا تو میری کوشش ہوتی ہے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں وہ آ کے اسٹیج میں میرے ساتھ ایک تصویر بنائیں. تو ہم پکچرز بناتے ہیں, ہمارے 2-3 کیمرہ مین ادھر ہوتے ہیں, اور ہم ان کو فیل کراتے ہیں کہ یو آر VIP, یو آر امپورٹنٹ فار اس اینڈ دے آر امپورٹنٹ فار اس. رائٹ. تو ہم وہ کرتے ہیں. پھر جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی آڈینس انف آ گئی اور ہم پہلا سیگمنٹ شروع کر سکتے ہیں, اس وقت تک کوئی 7:45 یا 7:30 کا ٹائم ہوتا ہے, یا 8 بجے کا کبھی ہو جاتا ہے, تو ہم اپنا کوئز شو شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. کوئز شو ہمارا 1 گھنٹہ چلتا ہے. اچھا, 1 گھنٹہ ہمارا 45 منٹ 1 گھنٹہ کوئز شو چلتا ہے. سر سوری آپ کنٹینیو کریے گا. کوئز پہ مجھے آئی ایم سم ون ہو ریئلی لائک ٹو, آئی ایم کیوریس اباؤٹ نوئنگ لرننگ. ہاں, تو کوئز پہ کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں؟ میں صرف ایز این ایگزامپل پوچھ رہا ہوں. دیکھیں, ایک تو مین فلسفی یہ ہے کہ سوال اتنا آسان بھی نہ ہو کہ میں پوچھوں اور حال میں سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اتنا آسان بھی نہ ہو کہ جیسے کہ اونٹیریو کینیڈا کے کس پروونس میں. ہاں صحیح ہے. اور اتنا مشکل بھی نہ ہو کہ حال میں کوئی بھی نہ ہو جس کو نہ آتا ہو. ٹھیک ہے, تو میڈیوکر قسم کے کوسچنس. So can I say if somebody is a software engineer and you ask a question, that person definitely he would answer. ٹھیک ہے. یہ ویسے آپ نے ٹرک کوشچن کیا نا کہ اونٹیریو کس پروونس میں, کیونکہ اونٹیریو پروونس میں ٹورانٹو کا تھا. ٹورانٹو نہیں, اچھا نہیں. شمس بھائی,
بڑا اچھا لگ رہا ہے بات کر کے. تو آپ فارمیٹ کی بات کر رہے تھے, تو کوئز کے علاوہ اچھا, اس کے بعد پھر ہمارا جو لیڈیز کے لیے ہمارا ایک بڑا پاپولر ہے ایک سیگمنٹ ریمپ واک کا. اچھا, اس ریمپ واک میں آپ کو بتاؤں کہ 65 ایئرس کی خواتین بھی ریمپ پہ آ جاتی ہیں اور 10 سال کی بچی بھی ریمپ پہ آ جاتی ہے. صحیح ہے, تو مین چیز یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ خوش ہوں. بالکل صحیح ہے. تو جس کو خوش ہونے کا موقع مل رہا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو جاری رکھیں. تو ریمپ واک میں نے ایکسپیریمنٹل طور پہ شروع کیا, تو لوگ خواتین اس میں اتنی خوش ہوتی ہیں, یقین کریں کہ میں نے کہا یہ تو. اور ہمارے شو کی دوسری بات یہ ہے کہ اٹس اے فیملی شو, ہاؤ ایور لیڈیز کی تعداد مردوں کے ڈبل ہوتی ہے. اوکے, لیڈیز آر انجوائنگ اٹ مور. اوکے, کلیئرلی ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. پھر جو آف کورس جو میجورٹی از اتھارٹی, میجورٹی از اتھارٹی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ہاں, ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ ریمپ واک ایک ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جب ٹائم پرمٹس, میں دیکھتا ہوں کہ اگر ٹائم بچ رہا ہے تو پھر ہم ایک ایکٹنگ کا کمپٹیشن کروا لیتے ہیں. جیسے ایک سچویشن دے دیتے ہیں. اور سر اس کے لیے تو میں خود آؤں گا, مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق ہے. ضرور آئیں. آپ کی میں نے موویز دیکھی ہیں, آپ تو مووی اسٹار ہیں ماشاء اللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم اگین کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہنسیں. صحیح. تو میں جیسے ایک ٹاپک دے دیتا ہوں کہ جی ساس بہو کا کچھ کروا لیتے ہیں, رائٹ, اور وہ ایکٹ کرے ایز اے ساس اور دوسری خاتون ایکٹ کرے ایز اے بہو, اور پھر ان کے بیچ میں جو بھی ہو, تو جو زیادہ اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, یعنی زیادہ برا بھلا کہتا ہے, وہ جیت جاتا ہے. تو بڑے زیادہ تالیاں بجتی ہیں. ایگزیکٹلی, لوگوں کو یہی چاہیے, لوگوں کو یہی چاہیے, لوگوں کو اٹس ویری انٹریکٹیو. سر ایک کوشچن آپ کی بات سے سن کے میں کر رہا ہوں, اور یہ ضروری ہے سر. بہت سی خواتین, جیسے آپ نے ریمپ واک کا ذکر کیا, جو انٹریکٹ کرنا چاہتی ہیں پر دے آر اسکیئرڈ ناٹ ٹو کم آن سوشل میڈیا. تو پرائیویسی کا خیال انعام گھر میں کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ادھر کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں آنا تو وہ ہمیں بتا دے, تو وہ پھر ہم اس چیز میں ان کو نہیں لائیں گے جس کو آنا. اب ریمپ واک میں 10 خواتین لائن سے چل رہی ہیں اور ایک خاتون نہیں آنا چاہتی, تو ہم پاسبل نہیں ہے, رائٹ, تو ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ پھر آپ مت آئیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابایا کے ساتھ بھی لوگ آ کے ریمپ واک کر رہے ہیں. میں نے دیکھی ویڈیوز. اف دے آر, ان کو جیسا فیل ہو, اگر کوئی کہے گا کہ مجھے نہیں آنا تو ہم ان کو ہرگز بادر نہیں کریں گے. یعنی مینجمنٹ از ویری کیئرفل اباؤٹ پرائیویسی آف پیپل who wants their privacy. جو کہہ دیتے ہیں ہماری پکچر نہیں لینی, ٹھیک ہے, ہم بالکل ان کی پکچر نہیں لیتے. بیوٹیفل سر. ہمارا مقصد تو آپ کو خوش کرنا ہے نا جی. تو کسی کو انوائے کر کے ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی کہے گا, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس پوڈکاسٹ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کیمرے پہ نہیں آنا چاہتا, تو آتے ہی ہماری ٹیم وہاں ہے, ان سے رابطہ کر لیجئے کہ جی کیمرہ ان پہ نہ آئے تو نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. سر ہم نے کافی بات کی ہے انعام گھر کے بارے میں. اگلا سوال فریکوینسیز اور ڈیٹ کے حوالے سے. سر آپ نے جب پہلے تو مجھے یہ بتایا آپ نے شروع کب کیا تھا, پہلا پروگرام کب تھا, اور فریکوینسی میں کتنا فرق آیا, اور اب کی فریکوینسی کیسی ہے؟ 3 سال پہلے کیا تھا یہ. اچھا ماشاء اللہ, 3 سال ہو گئے. ہاں 3 سال ہو گئے. وہ کوئی اکتوبر میں شروع کیا تھا ہم نے, 3 سال پہلے. صحیح. تو شروع سے ہم نے اس کی کوشش رکھی ہے منتھلی, جب بھی ہم کر پاتے ہیں منتھلی ہی اس کو رکھنا چاہتے ہیں, لیکن چیزیں آپ کو پتہ ہے درمیان میں آ جاتی ہیں. یہ میری بیک ہوم جانا بڑا فریکوینٹ ہے. جیسے اب میرا 9 کو ہو رہا ہے شو, 9 جنوری کو ہمارا شو ہے نیکسٹ, رائٹ, تو ابھی بھی ہمارے پاس آئی تھنک 40 ٹکٹس رہتے ہیں, رائٹ. تو اگر کسی کو آنا ہے 9 جنوری کے شو میں, رائٹ, تو مجھے کال کیجئے 416-710-6777 پر. سر نمبر دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. 416-710-6777. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ جو جنوری کا شو ہوگا, اس کے بعد میں پاکستان چلا جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. رمضان میں وہیں گزاروں گا, پھر عید پہ شاید میں آ جاؤں, اور پھر عید کے بعد ہمارا نیکسٹ شو ہوگا, اور پھر منتھلی ہوا کرے گا. ٹھیک ہے. تو چھٹیوں کا میرا بیچ میں جب آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ. ٹھیک ہے. شمس بھائی کچھ دنوں میں ایک اور شو ہونے جا رہا ہے, پلیز اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں, ٹکٹ کیسے لینی ہے, اور تھوڑی ڈیٹیل بتائیں. 9 جنوری کو ہمارا شو ہو رہا ہے, یعنی پرسوں. ٹھیک ہے. جمعے کا دن ہے, اور شام کو 7 بجے شروع ہوگا. اس میں 3 کورس ڈنر بھی ہے, واو, اور انعامات بھی ہیں, اور بہت سے میوزیکل کانسرٹ بھی ہے. ڈنر کے بعد ہمارا میوزیکل کانسرٹ ہوتا ہے, امیزنگ, جس میں ڈاکٹر نونیت اس دفعہ پرفارم کر رہے ہیں, بہت اچھے سنگر ہیں.
اور اس شو کی جو ٹکٹ ہے اٹس اونلی $29، اس میں ہر چیز شامل ہے، واو انعامات بھی ہیں اور 3 کورس میل بھی ہے. $29 3 course meal and entertainment واو ہاں جی، ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. اور آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا مجھے آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں 416-710-6777 پر، اور آپ اپنی سیٹ بک کر سکتے ہیں. ابھی بھی کچھ ٹکٹیں ہیں ہمارے پاس. امیزنگ. کیا لوکیشن بتائیں گے کہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہاں، لوکیشن کا بتانا بڑا ضروری ہے، اس لیے ہے کہ اوتاق بینکویٹ ہال ہے ہمارا، واو اور وہ شیف کوثر اس کی کرتا دھرتا ہے. اور شیف چونکہ وہ اونرز خود شیف ہے، جو اونر ہیں خاتون وہ خود شیف ہیں، جی تو زبردست قسم کے وہ پاکستانی جو پیور اتھینٹک کوزین ہے نا وہ کھانے ہوتے ہیں. آپ کو مزہ آ جائے گا پاکستانی کھانا کھا جو کے. بھی وہاں پہ جائے گا ان کو بہت مزہ آئے گا. Definitely. انشاءاللہ آئی ول. پہلے تو میری ٹکٹ بھی ریزرو کر لیں آپ ابھی، میں بھی انشاءاللہ ضرور آؤں گا. ضرور. اچھا شمس بھائی، ہم جب انعام گھر کی بات کر رہے ہیں، ہم نے ڈیٹیلز کی بات کی، فریکوینسی کی بات کی، فارمیٹ کی بات کی، لیکن اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز جی بتاؤں بالکل ضرور. کہ جب سے شو شروع کیا ہے ہمارے ایک اسپانسر ہیں اسکینز اکاؤنٹنٹس کے عامر قریشی. اچھا وہ Day 1 سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اچھا اور وہ اتنے زبردست انسان ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آئی تھنک 3 سال میں ایک دفعہ آئے ہیں ہمارے شو پہ، اچھا اور ایک دفعہ ہماری میڈیا کانفرنس پہ آئے تھے. اچھا کبھی آتے ہی نہیں ہے، لیکن باقاعدگی سے ہمیں چیک دیتے ہیں، باقاعدگی سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی ایسی کیا چیز ہے جو آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی تسی رولا پائی رکھ دے ہو. صحیح بات ہے، ضروری ہوتا ہے. ہاں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہاں، اور پھر ان کو یہ یقین ہے کہ وہ جو جس مقصد کے لیے وہ پیسے دے رہے ہیں وہ لوگوں پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شمس بھائی، ویسے مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے پتا چلا، میرا اگلا سوال اسی طرف تھا، کیونکہ ہم نے شو کی بات کر لی، فارمیٹ کی بات کر لی. اسپانسرز کے لیے اٹریکشن کیا ہے؟ کیونکہ جو بندہ پیسے لگا رہا ہے وہ یہ بھی تو چاہتا نا کہ کسی طرح اس کو بھی کچھ واپس ملے. بالکل. واٹس دا ریٹرن؟ اٹریکشن کیا ہے؟ اچھا، بڑی سمپل سی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں. پہلے تو آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، اگر آپ جی ٹی اے میں رہتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک دیکھ لیں، آپ انسٹاگرام دیکھ لیں، آپ فیس بک دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ کس کی پوسٹیں لگ رہی ہیں، کس شو کی یا کس ادارے کی طرف سے لگ رہی ہیں. تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم پہلے نہیں ہوں گے تو ایٹ لیسٹ ٹاپ 5 میں آ رہے ہیں. ہم جی ٹی اے میں رینک کر رہے ہیں کہ جن کی سوشل میڈیا کی ریلز اور پوسٹیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. پریزنس سب سے زیادہ، پریزنس سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہے ہماری. اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے. صحیح ہے. ایک تو ایٹ لیسٹ ہماری 10 ریلز ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ایوری ڈے 10 سے 12 ریلز ایوری ڈے ریلیز کی جاتی ہیں. واو. یا اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس کی بھی ریلز انشاءاللہ ہم ان کو بھی کریں گے. اور تو اچھا ہمارا، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. آج کل جو فیس بک کا الگوریدم ہے نا یا سوشل میڈیا کا، اگر آپ لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ انف میٹیریل اور انف کانٹینٹ دے رہے ہیں تو وہ خود آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور آرگینک گروتھ آپ کو ملتی ہے. میرے انعام گھر کا جو فیس بک پیج ہے اس کے 500,000 ویوز ہیں منتھلی. واو. ٹھیک ہے. تو جب بھی میں تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی ریلز شارٹ ہیں اس ویک کی. فیس بک میٹا میسج کر دیتا، میٹا میسج کر دیتا. صحیح ہے. سو وی ہیو ٹو، لیکن مجھے ایشو اس نہیں ہے کہ میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایونٹ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. کیا بات ہے. شمس بھائی ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی، آپ نے باتوں باتوں میں ایک لفظ یوز کیا، آرگینک ویوز، آرگینک فالوورز. تو میں ناظرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت کم ادارے ہیں، بہت سے لوگ ہیں واقع میں ہی ہیں جن کے آرگینک ویوز ہیں. انعام گھر ڈیفینیٹلی ان میں سے ایک ہے. آرگینک ویوز کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ اسی علاقے کے ویوز آپ کو مل رہے ہیں، وہ اصلی ویوز آپ کو مل رہے ہیں. تو ہمارے یہ جو 500,000 میں نے بتایا اس میں 80% لوکل ہیں، کینیڈینز ہیں، کینیڈینز جی ٹی اے کے. جی ٹی اے. واو، 80%. that's amazing, that's a huge number. ہاں، it's a very big number. تو مجھے شاید اگر یہ جھوٹ میں مجھے اللہ نہ پکڑے تو میں نہیں کہوں گا کہ جی ٹی اے کے، لیکن کینیڈین 80%. But that's organic, right? Yeah, that's organic. Beautifully said. تو وہ جو اسپانسر ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی اسپانسر ہے، کوئی انٹرپرینیور ہے، کہ کوئی آپ کا برانڈ ہے، تو آپ مجھے بتائیں، فرض کیا آپ ایک انشورنس کمپنی ہے یا آپ کوئی اور کنزیومر پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، اور دن میں 10 دفعہ آپ کا برانڈ لوگوں کی آنکھوں سے گزرے
تو کیا اس کو رزلٹ نہیں ملے گا؟ ڈیفینیٹلی ملے گا, بالکل یہی بات ہے. بہت خوبصورت سر. اور ہم آج کی بات نہیں کر رہے, پچھلے 3-4 مہینے سے اٹھا کے دیکھ لیں, انعام گھر کی ریل سب سے زیادہ آ رہی ہیں, سب سے زیادہ پروموشن انعام گھر کی ہو رہی ہے. تو اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ایوری سنگل پوسٹ میں ایوری سنگل اسپانسر ہوگا, اٹھا کے دیکھ لیجئے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو you're treating everyone with equal respect and equal dignity. ایگزیکٹلی, Beautiful. ایگزیکٹلی. تو سر بڑا اچھا لگ رہا ہے بات کر کے, پر کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے. میرے شو کا ایک سیگمنٹ ہے, وہ ہے ریپڈ فائر, اور ریپڈ فائر میں آپ سے تیزی سے سوال کروں گا, جو پہلی چیز آپ کے مائنڈ میں آئے گی آپ کو بتانا پڑے گا. کیا آپ تیار ہیں ریپڈ فائر کے لیے؟ آلویز. سر فیوریٹ کرکٹر؟ سر جاوید میاں. جاوید میاں. سر فیوریٹ کرکٹ ٹیم آف پاکستان کون سے ایرا میں تھی؟ عمران خان کی. عمران خان کی. سر پاکستان میں 3 بڑے سپورٹس ہیں میرے خیال میں جو پاکستان میں کافی پاپولر رہے ہیں, اس میں اسکواش, ہاکی اور کرکٹ. شمس کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کرکٹ. کرکٹ کو. سر فیوریٹ ایکٹریس بالی ووڈ؟ سشمیتا سین. میری بھی سر, بائی دا وے میری فیوریٹ ہے وہ. میری وائف کو بھی میں کہتا ہوں کہ کیوں آپ سے بڑی ہے بہت, میں ان کو پھر بھی کہتا ہوں کہ مجھے بہت پسند ہے وہ. فیوریٹ ایکٹر؟ ایکٹر عامر خان. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے جو جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, عرفان خان. عرفان خان. عرفان خان مجھے پہلے ہی پتا تھا, آج میں ان کی ریل دیکھ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا انہیں کی بات کر رہے ہوں گے. میری اور آپ کی تھنکنگ کافی ملتی ہے اس معاملے میں. سر کینیڈا کے اندر شمس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ انٹرٹینمنٹ, انٹرپرینورشپ اور ایجوکیشن؟ آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں, بچوں کے لیے نہیں پوچھ رہا. آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ میرے لیے ضروری ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا. لوگوں کو انٹرٹین کرنا. سر اگر شمس کے پاس موقع ہو اپنا کیریئر بدلنے کا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ, ایکٹنگ, سنگنگ یا پھر تھیٹر, شمس کس کو چوز کریں گے؟ کوکنگ. Cooking. You're a chef too? Yeah. That's amazing. Wow, I didn't mention that. Okay, great. Good answer. Sir, 2 ٹیموں کا ورلڈ کپ فائنل ہو رہا ہے, اور شمس کو کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک ٹیم کو پبلکلی سپورٹ کرے. 2 ٹیموں کے نام ہے جو آپس میں ایشز کھیلتی ہیں, ورلڈ کپ کا فائنل ہے, انگلینڈ اور آسٹریلیا. شمس کس کو سپورٹ کریں گے؟ انگلینڈ کو. انگلینڈ کو. کیوں سر؟ اس میں ہمارے ہم نام اور ہمارے ہم مذہب ہوتے ہیں کبھی کبھی. اچھا چلے ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن, اینڈ if Shams wasn't living in Canada اور پاکستان, which country would he be living in? دبئی. دبئی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کا. میں سوچ رہا تھا کہ میں شاید ہی کوئی ایسا کویشچن کر لوں کہ شمس بھائی تھوڑا سا پھنس جائیں, پر آپ بڑے کانفیڈنٹلی اور فلوئنٹلی جواب دیتے رہیں. بہت شکریہ سر. میں آخر میں اپنے مہمان سے کہتا ہوں کہ پبلک کو اور ویورس کو کیا میسج دینا چاہیں گے, لیکن آپ نے آف کیمرہ مجھے ایک شعر سنایا تھا, وہ مس ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ ذرا ارشاد پلیز سر. اچھا, میں آپ کو اس کا یاد دلا دیتا ہوں کہ کیوں بات ہوئی تھی. بالکل سر. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں, میرا بزنس بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, تو کس پہ بات کریں گے. تو میں نے اس پہ شعر سنایا آپ کو, یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے. تو آئی ایم ریفرنگ ٹو انعام گھر. کیا بات ہے سر. سر واٹس دا میسج فار دا ویورس؟ ویورس کے لیے میسج یہ ہے کہ ویورس, اگر آپ نے ابھی تک انعام گھر میں آپ نہیں آئے تو آپ انعام گھر میں آئیں, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ ریگریٹ نہیں کریں گے, اور پھر آپ کو ایڈکشن ہو جائے گی ہمارے شو کی, اور آپ آتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ شمس بھائی. ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ ٹی ٹائم کا. مجھے شمس بھائی سے باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ واپس آئیں گے, I am promising you guys, I will request him to come back and do another show with us. اور اس کے ساتھ ہم تصویریں بھی لے کر آئیں گے انعام گھر کی. اس پوڈ کاسٹ میں بھی ضرور لگائیں گے, لیکن جو اگلے آنے والا ایونٹ ہے, جو اس فرائیڈے کو آنے والا ایونٹ ہے, اس کی تصویریں بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ I will be definitely going to this event on Friday. With that, میں ایک بار پھر سے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے انعام گھر ابھی تک اٹینڈ نہیں کیا تو صرف سوشل میڈیا پہ اور گوگل پہ اس کو سرچ کریں. I promise you, I guarantee you that you will want to go and attend that event. Contact شمس رحمان for any detail and update. ان کا فون نمبر آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. This is سلمان ارشد. See you next time. السلام علیکم.